رشتے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. خواتین کے بہت فون آتے ہیں, میرا شوہر ایسا 2 نمبر, میرا شوہر یہ 1 نمبر کا بدماش, میرا شوہر یہ حقوق ادا نہیں. میں کہتا ہوں جان چھوڑاؤ اس سے. کہتے نہیں وہ فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی کسی بھی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, نہ اللہ. 99 انسانوں کا قاتل بھی ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن آپ کا میاں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کس کو پتا ہے؟ غالب یہ ہے کہ ایسا سڑا ہوا آدمی ٹھیک. ہم اسباب کے مکلف ہیں کہ جب 5 سال میں ٹھیک نہیں ہوا, ٹھیک ہے 1000 میں سے 1% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن 999 کو نہیں دیکھ رہے, اس ایک پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں. برباد کرنی ہے ایسی عورتیں. ٹھیک کرنے کے چکر میں ہوتے ہوتے 45 سال کی ہو گئی خاتون, اب ٹھیک ہو گئے بھی کیا کر لے گا؟ اب ٹھیک ہو گیا, زندگی تو تباہ کر دی نا, اور اب بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اب طلاق لے کے کہاں شادی کرو گی؟ 45 سال میں کون لفٹ کرائے گا پھر؟ بھائی ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز کی. کسی کو یا تو خامیاں برداشت کر کے زندگی گزارو, اگر ناقابل برداشت خامیاں ہیں تو عورت اپنے شوہر کو ٹھیک ہونے کی کا ٹائم بتا دے کہ 1 سال میں آپ کے باپ کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, 1 سال ٹائم ہے, انسان کے بچے بن جاؤ, یہ پینا پلانا چھوڑ دو, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات چھوڑ دو, ورنہ میں طلاق لے لوں گی. 1 سال ہے آپ کے پاس. وہ لارے رپے دیتا رہے. 2 نمبر آدمی کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ 2 نمبر آدمی کہتا ہے اس کو پتا کہ میری بیوی نے میری غلطیاں مجھے پیتے ہوئے بھی دیکھ لیا, لڑکیوں سے دوستیاں بھی دیکھ لی, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, بہت ذہنی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں جو خراب مرد ہیں نا اپنی بیویوں کو. اب عورت اپنے ابا کو بتائے گی, لڑکی ابا کو بتائے گی, ابا میرا میاں ایسا, ابا میں ذہنی مریض بن رہی ہوں, ابا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. ابا کہتے ہیں دیکھو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی, بولو بھائی, نہیں ہے. ہم اس کو سمجھاتے ہیں پہلے اسٹیپ میں تو یہ ٹھیک ہے کہ بھئی اس کو ہم سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے پہلے ہی دفعہ میں یہ بات صحیح ہے. سدھارنے کے لیے تبلیغ والوں سے رابطہ کیا, یار ہمارا داماد ہے ذرا اس کو بھی کبھی کبھار سیروزے میں لے جاؤ. پورا زور لگا لیا, اس کو بھی بٹھا کے جرگہ بٹھا دیا, یار انسان کا بچہ بن جا, میری بیٹی ذہنی مریض بن رہی ہے, اللہ کا واسطہ. تو ایک حد ہونی چاہیے نا. 1 سال دیکھ لیا کہ بھائی نہیں بن رہا انسان کا بچہ. اب ایسے کیس جب میرے پاس آتے ہیں تو لڑکیاں خواتین کیا کہتی ہیں, میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ایسے موقع پہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کے بارے میں فرض کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی عین ممکن ہے ہو جائے, نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. چلو 1 سال نہیں 2 سال انتظار کر لیا, 3 سال انتظار کر لیا اس بندے کے ٹھیک ہونے کا, نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اسباب کی دنیا میں ٹھیک ہونے کا چانس نہیں ہے. ہو جائے اللہ کی قدرت, تو اللہ تو چاہے تو وہ کسی کو بھی ہدایت دے دے. لیکن ہم کس کے مکلف ہیں؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. میں نے اللہ نے نہیں چاہا تو پھر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اللہ اس کو ٹھیک کرنا چاہے گا. کیسے بتائیں یار؟ یہ ہوتا ہے کہ دینداروں میں کہ نہیں ہوتا؟ بے دین آدمی نہیں کرے گا یہ. بے دین آدمی فوراً فیصلہ کرے گا بھائی انسان کا بچہ بن, اور تھپڑ لگا کے طلاق لے گا اس سے. دیندار کیا کہے گا؟ نہیں, یوسف علیہ السلام کا بیٹا بھی تو مل گیا تھا نا اتنے سالوں کے بعد, تو مجھے بھی میرا داماد صحیح ہو کے دوبارہ مل جائے گا. وہ بھائی یوسف علیہ السلام کا جو اپنے والد کو مل گئے تھے, تو یعقوب علیہ السلام کے پاس تو صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا. وہ کیا کرتے؟ نہیں بھی ملتا تو بھی یہی کرتے. وہ اللہ نے اپنی رحمت کی بیٹے کو ملا دیا. لیکن ہر گمشدہ ضروری نہیں کہ مل بھی جائے. اب آپ اس وجہ سے بچوں کو بے احتیاطی چھوڑ دیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو آخر مل ہی گئے تھے, تو میرا بچہ بھی اگر گم گیا تو نیلی چڈی میں یہ پیلی نیکر سے اعلان ہوگا کہ ایک بچہ مسجد میں ملا ہے نیلے رنگ کی نیکر پہنے ہوئے, جن کا بچہ آگے لے جائیں. ایک مولوی صاحب اعلان کر رہے تھے جن کا بچہ آگے لے جائیں. گاؤں دیہاتی گیا, اس نے بولے جن کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے بھائی, انسانوں کے بچے کے اعلان کیا کرو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ بیٹی کو بالکل پاگل بنا دیا. 20 سال باپ نے صبر کیا اپنے نالائق داماد, 20 سال صبر کیا کہ اب صحیح ہو جائے گا, اب صحیح, اور بیٹی کی جوانی برباد کر دی. 20 سال کے بعد مجھ سے آ رہے مشورے لیں گے کیا کروں. ابھی بھی ان کو امید ہے شاید داماد صحیح ہو جائے. میں نے کہا فوراً طلاق لو اس سے, فوراً طلاق لو. تو کہہ رہے نہیں طلاق سے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی بیچاری ہل گئی ہے
اس کی جو زندگی تباہ نفسیاتی گولیاں کھا رہی ہے وہ, اور اب اس کی دوبارہ شادی کا امکان بھی ختم ہو گیا. اب اس بیچاری پاگل سے کون شادی کرے گا؟ اب جس کو پتا چلے گا یہ سائیکیٹرک کے پاس جاتی ہے اور گولیاں کھاتی ہے, ہر آدمی پیچھے ہٹے گا. یہ جو زندگی بیٹی کی تباہ کر دی, تو یہ کن لوگوں کے کام ہے؟ حاجیوں کے. حج کر کے آئے تھے, دیندار بن گئے, علم مضبوط نہیں ہے تو کہاں جانا شروع کر دیا؟ شریعت کا غلط استعمال. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ داماد نہیں سدھرنے کا نام لے رہا, ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, تو طلاق لے لو اور اللہ کی رحمت سے مایوس بولو بھائی مت. اللہ بہت بڑا ہے, یہ مطلب ہے. علیحدگی کرو اور اللہ کی رحمت سے, کیونکہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جب کوئی آپشن نہیں ہوتا تو پھر کس سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ اب تو ہمارے پاس اور اس میں نقصان نظر آ رہا ہے, تو لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا, یعقوب علیہ السلام یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی جان سے مار دیں کہ تم نے میرا بچہ کیوں گمایا. باپ جوان بیٹوں کا کیا کرے گا بیچارے, صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو پھر پریشان نہ ہو, آپ کہیں کہ یار اب نقصان تو ہو رہا ہے لیکن میں اس نقصان کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں تو ناکام ہو رہا ہوں لیکن میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا. اب اللہ اپنے سے امید ہے کہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا. تبھی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی, یہ آیتیں آپ بہت کم سنیں گے ممبروں سے, میاں بیوی میں جوڑ کی تو آپ سنیں گے, اور ہونا ہی جوڑ ہی ہونا چاہیے اصل, لیکن اگر ایسی سخت حالت چل رہی ہے تو اللہ نے قرآن میں طلاق کی ترغیب دی ہے. کیوں؟ اسلام وہ بات کرے گا جو کامن سینس کے, بولو نا بھائی, مطابق ہوں. پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں کسی بھی طریقے سے جوڑو ان کو, نہیں اللہ تو توڑنا پسند نہیں کرتا. اللہ نے کیا, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں کا گزارا ناممکن, جرگے بھی بٹھا لیے, صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں, اللہ فرماتے ہیں الگ کرو ان دونوں کو. کیا فرما رہے ہیں؟ بولو بھائی, الگ کرو. اے اللہ یہ الگ بچے کہاں جائیں گے, یا اللہ یہ کیا ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا, یغنی اللہ کلا من سعتی, دونوں کے لیے اللہ انتظام, اس کو دوسرا شوہر دلا دے گا, اس کو دوسری بھی. اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت, کیسی عجیب آیتیں ہیں یار. یہ ہے اسلام, بالکل نیچرل مذہب, بالکل ایسی تعلیمات جو آسانی سے, بھائی شادی کا مقصد کیا سر پھوڑنا ہوتا ہے ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے.